اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا دین ہے کہ ہماری کلاس کی پوری ساتھیوں کی جماعت مل کر تقریباً آدھے سے زائد ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے تقریباً ہماری جماعت کے 27 ساتھی تھے۔ الحمدللہ کچھ ساتھیوں کا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہوا اور کچھ ساتھیوں کا داخلہ دارالعلوم مفت میں ہوا اور کچھ ساتھیوں کا داخلہ دارالعلوم زکریا میں ہوا۔ بہرحال تمام ساتھیوں کا داخلہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند ہی کے اندر ہوا۔ تو ہم چھٹیوں کے موقع پر مشورہ کیے، یہ بات سامنے آئی کہ بڑے بڑے علماء کے گھر یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے مشورہ کر کے 2-3 کار کا انتظام کیے۔ انتظام کرنے کے بعد صبح سے لے کر شام تک مسلسل سفر کرتے رہے۔ ہم نے حضرات علماء کرام کے گھروں کا جب معائنہ کیا، خاص طور پر فضائل اعمال لکھنے والے شیخ حضرت مولانا شیخ زکریا علی الرحمہ، فضائل اعمال پر بات آ گئی تو اللہ نے بات ذہن میں ڈالا تو عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں دیکھ کر بھی نہیں آیا تھا۔ جب ہم نے حضرت مولانا شیخ زکریا علی الرحمہ کے گھر جب پہنچے، الحمدللہ ان کے گھر والوں نے بڑے بہترین انداز سے پرجوش حضرات علماء کرام کا استقبال کیا۔ ہم اتنی بڑی مشہور شخصیت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ سکے، ہم وہاں جا سکے، اتنے بڑے بڑے علماء کے گھر کا دیدار کر سکے۔ بزرگان محترم، اللہ جب چاہتے ہیں بغیر اسباب کے بھی اللہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو کافی علماء کے گھر دیکھنے کا موقع ملا، کافی علماء کے گھروں کو جانے کا موقع ملا، ان کے گھروں کے اندر بیٹھ کر ان کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے اندر بیٹھ کر چائے پینے کا تک موقع ملا۔ اور ایک بہت بڑے عالم دین، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، یہ اللہ گواہ ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھ جیسے حقیر طالب علم کو، مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو اللہ پاک نے ان اکابرین کی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے گھر کو جب ہم نے جا کر دیکھا، بالکل سادہ سیدھا سا گھر ہے۔ جو اس زمانے میں بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں، آج بھی اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا آپ ضرور جائیے، اللہ والوں کے گھروں کا معائنہ کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سادی زندگی ہے، کتنی سادی زندگی ہے ان کے گھروں کی، ان کے گھر کے اندر کی۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عبادت گاہ کو جب ہم لوگ معائنہ کرنے کے لیے گئے، اس زمانے میں وہاں کے ساتھی نے ہم کو بتایا کہ اس زمانے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ لائٹوں کا انتظام تھا، نہ بجلی کا انتظام تھا، نہ یو پی ایس کا انتظام تھا۔ وہاں کے ایک رہبر نے ہم کو بتایا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جب کتابیں لکھتے تھے، بالکل گھر کے اندر سے ایک چھوٹا سا دریچہ انہوں نے بنایا تھا، جہاں پر سے سورج کی تھوڑی بہت روشنی پہنچتی تھی، اس روشنی میں بیٹھ کر وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے۔ اس روشنی سے انہوں نے بڑے بڑے کتابوں کو لکھا ہے۔ ان کی ایک عبادت گاہ ہے جہاں پر وہ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر فرماتے تھے۔ جب یہ عاجز وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا، بزرگان محترم میرے جسم کے اندر عجیب طرح کی کیفیت چھا گئی۔ اللہ والوں کی عبادت، اللہ والوں کی عبادت ہوتی ہے۔ جب میں نے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں جب میں قدم رکھا، بالکل چھوٹی سی عبادت ہے جہاں پر ایک ہی آدمی عبادت کر سکتا ہے۔ مسجد کے حصے میں بالکل بازو کنارے پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے، گویا کہ ایک چھوٹے سے کمرے کی شکل میں ہے،
वहाँ पर बैठ कर हजरत दिन रात इबादत किया करते थे। जब हमारी सवारी निकलने के लिए बिल्कुल करीब वक्त था, यह आजिज़ को मालूम हुआ कि यह हजरत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की इबादत गाह है, जलवत गाह है। यहाँ पर बैठ कर हजरत मुसलसल कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, किताबें लिखते हैं, वज़ाइफ लिखते हैं, बड़े बड़े अशआर लिखते हैं। जब ये आजिज़ को मालूम हुआ, आजिज़ से साथियों ने कहा कि कार निकलने वाली है। मैंने अपने साथियों से कहा कि 5 मिनट रुक जाए, जब हम यहाँ पर आ गए हैं इधर 2 रकात ही सही पढ़ ले, क्या पता कि अल्लाह पाक हम जैसे गुनहगारों के अंदर भी ये अल्लाह वालों की सिफात दाखिल कर दे। तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है। अल्लाह पाक ने बड़े बड़े अकाबिरीन के घरों का मुआयना कराया है। हम दुआएं करते अल्लाह पाक आप हजरात को भी इन अल्लाह वालों के घरों का मुआयना ज़रूर कराए। अल्लाह पाक आप लोगों को भी वहाँ तक पहुँचना आसान फरमाए।